الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه سراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان ملت، بزرگان دین، نوجوانان دین اسلام اور اپنے گھروں سے سننے والی خواتین اسلام، آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ ان دونوں کی روشنی میں اللہ میری زبان سے وہ باتیں نکلوائے جو ہم سب کے لیے مفید اور کارآمد ہو، آمین۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ دانائے کل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ نبی کے دیوانوں نے، نبی کے مستانوں نے، نبی کے پروانوں نے اور نبی کے غلاموں نے حضور انور، دو جہاں کے پیمبر، نبیوں کے افسر، شافع محشر، ساقی کوثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مقدسہ کے عنوان سے اس ماہ مبارک میں یہ جلسہ منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نبی کی سیرت سننے والوں کو نبی کی سیرت پر چلنے اور نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب سے آدم علیہ السلام نے اس روئے زمین پر قدم رکھا ہے، اس وقت سے نہ جانے کتنے برگزیدہ بندے اور نیک صفات لوگ پیدا ہوئے ہیں، کتنے ہی سلاطین اور بادشاہوں نے اس زمین پر جنم لیا ہے، عظیم شخصیتوں نے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اہل علم اور اہل فن پیدا ہوئے ہیں، ہزاروں انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے سرتاج، ہمارے اور آپ کے سرکار حبیب کبریا سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ اب تک کوئی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
شخصیت جیسا نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ ہمارے نبی کی شخصیت بے مثال، ہمارے نبی کی صورت بے مثال، ہمارے نبی کی سیرت بے مثال، ہمارے نبی کا کردار بے نظیر، ہمارے نبی کا جمال بے نظیر، ہمارے نبی کا کیریکٹر لاسانی لافانی، اور ہمارے نبی کا حسن لاسانی لافانی۔ بہت سے چہرے اس دنیا میں آئے ہیں جن کی خوبصورتی اور جن کے حسن کے لوگ قصیدے پڑھتے رہے ہیں، لیکن میرے بزرگوں دوستوں، جیسا حسین چہرہ، جیسا روشن چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، ایسا روشن اور درخشاں چہرہ، ایسا منور اور روشن چہرہ کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ ایک مرتبہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ لیتا، اسے پھر کسی اور چہرے کی تلاش ہوتی ہی نہیں تھی۔ اس دنیا میں جن خوش نصیبوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہے، انہوں نے بڑے دلربا انداز میں حضور کے چہرے کی خوبصورتی کو اپنی عقیدت، اپنی محبت اور اپنی الفت کے ساتھ میں اظہار کیا ہے۔ کسی نے نبی کے چہرے کو چمکدار تلوار سے تشبیہ دی ہے، کسی نے نبی کے چہرے کو روشن چاند کہا ہے، کسی نے نبی کے چہرے کو چاند کا ٹکڑا کہا ہے، کسی نے نبی کے چہرے کو روشن سورج کہا ہے، کسی نے نبی کے چہرے کو بدر کامل کہا ہے، کسی نے نبی کے جسم اطہر کو چاندی سے تشبیہ دی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، میرے نبی کا چہرہ اس دنیا میں سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ منور، سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا، بتائیے اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون؟ تو اما عائشہ فرماتی ہے، کان احسن الناس خلقا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، بتائیے کیف کان وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکان مثل السیف، کیا حضور کا چہرہ چمکتی ہوئی تلوار کی طرح روشن تھا، خوبصورت تھا؟ کہا نہیں، مثل القمر، جیسے چاند خوبصورت ہوتا ہے، جیسے چاند منور ہوتا ہے، ایسے میرے نبی کا چہرہ روشن اور منور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی، میں نے اس زمین پر، خادم رسول ہیں کیا کہتے ہیں، میں نے روئے زمین پر آج تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت انسان کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ سورج، چمکتا ہوا سورج آپ کے چہرے کے اندر روشن ہو اور چل رہا ہو۔ تو میرے بزرگوں دوستو، میرے نبی کی خوبصورتی تو اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے۔ کہیں اللہ نے حضور کو یاسین کہا ہے، کہیں طٰہٰ کہا ہے، کہیں سراجم منیرہ کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ نے اگر سب سے زیادہ کسی کو حسین بنایا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور زیادہ ان سے خوبصورت نہیں رہا ہے۔ آپ کو بتاؤں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، اور 14 کا چاند بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ روشن تھا۔ حضور نے سرخ اور لال رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، آپ آرام فرما رہے تھے۔ اچانک میری نگاہ حضور کے چہرے پر پڑی اور پھر میری نگاہ آسمان کے چاند پر پڑی۔
میں یہ موازنہ کرنے لگا کہ دیکھوں یہ زمین کا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند زمین کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بالآخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ کیا کہا حضرت جابر نے؟ حضرت جابر نے کہا میں یہ کنفرم کر لیا، میں نے یہ اطمینان کر لیا اور میں نے موازنہ کرنے کے بعد یہ پختہ فیصلہ کر لیا کہ روئے زمین کا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آسمان کا چاند بھی اگر روشنی لیتا ہے تو زمین کے چاند سے حاصل کرتا ہے، کہ اگر آسمان کا چاند روشنی لیتا ہے تو زمین کے چاند یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے حسین، سب سے خوبصورت اور سب سے حسن و جمال والے شخص تھے، اور آپ کی شخصیت ہی سب سے زیادہ بے نظیر اور بے مثال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات ہر نبی کو دی ہیں، کسی کو اللہ نے توحید میں بڑا ملکہ عطا کیا، کسی کو اللہ نے معرفت کا بڑا ملکہ عطا کیا، کسی کو اللہ نے دعاؤں کا بڑا ملکہ عطا کیا، کسی کو اللہ نے کسی خاص چیز میں مہارت عطا کی ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص چیز میں مہارت عطا کی، لیکن میرے نبی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے خوبیوں کو جمع کر دیا ہے۔ اسی بات کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری، کہ جو خوبی جو حسن یوسف میں تھا، جو خوبی عیسیٰ میں تھی، جو خوبی موسیٰ میں تھی، جو خوبی ابراہیم میں تھی، جو خوبی اسماعیل میں تھی، جو خوبی نوح میں تھی، جو خوبی آدم علیہ السلام میں تھی، وہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کامل شخصیت، ایک مکمل شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی۔ میرے بزرگوں دوستو، جب اتنا حسین و جمیل شخص ہمیں ملا ہے، وہ ہمارا متبع ہے، ہم اس کے تابع ہیں، وہ ہم اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم اس کے امتی ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم دنیا والوں کے حسن کے پیچھے بھاگنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے پیچھے بھاگیں۔ ہم دنیا والوں کے حسن پر مر مٹنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر مر مٹے۔ ہم دنیا والوں کے جمال پر قربان ہونے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر قربان ہو جائیں۔ ہم دنیا والوں کی سندرتا پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سندرتا پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں۔ دنیا کی محبت، دنیا والوں کی محبت ہمیں بدنام کرے گی، یاد رکھیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت ہمیں نیک نام کرے گی۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، غالباً حضرت ابو داؤد میں داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک صحابی گزرے ہیں انتہائی دبلے پتلے، حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ۔ غزوہ احد کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا کہ میں اپنی تلوار دیتا ہوں، کون ہے جو پوری رات میرے خیمے کی حفاظت کرے۔ دبلے پتلے صحابی حضرت زیاد کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میں آپ کے خیمے کی نگرانی کروں گا۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جائیے، وہ بیٹھ گئے۔ پھر دوبارہ حضور نے کہا میں اپنی تلوار دوں گا، کون ہے جو پوری رات میرے خیمے کی نگرانی کرے گا۔ پھر وہی صحابی رسول دوبارہ کھڑے ہوئے
اور اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جائیے. پھر دوبارہ حضور نے کہا, وہی کھڑے ہوئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, زیاد کیا ایسا ہوگا کہ جب تک تمہاری سانس چلے گی, جب تک تمہاری روح تمہارے جسم میں رہے گی, تم میری حفاظت کرتے رہو گے؟ کہا, اللہ کے رسول یہ وعدہ کرتا ہوں آخری سانس تک کا میں آپ کی حفاظت کروں گا. پھر کیا تھا, کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول کے خیمے کے باہر اور حفاظت کرنے لگے. تیر کی بارشیں ہو رہی ہیں, نیزوں کی بھالوں کی برسات ہو رہی ہے. اللہ کا یہ بندہ اور یہ صحابی رسول اپنے سینوں پر زخم کھائے جا رہا ہے, زخم کھائے جا رہا ہے. جب زخموں سے چور ہو گیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. حضرت طلحہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہما ان کو اٹھا کر جب اس خیمے میں لے جانے لگے جہاں زخمیوں کا علاج ہو رہا تھا, اچانک ان کی آنکھ کھل گئی. کہا, مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا, تمہیں زخمیوں کے خیمے میں لے کر جا رہے ہیں تاکہ تمہارا علاج ہو سکے. کہا, رسول سے یہ وعدہ کیا ہے جب تک زیاد کے جسم میں روح باقی ہے, جب تک سانسیں چلیں گی, تب تک میں رسول کے اس خیمے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. مجھے رسول کے خیمے سے سہارا لگا کر کھڑا کر دو. کھڑا کر دیا گیا. ضد کرنے لگے. پھر تیروں کی بارش, پھر بھالوں کی بارش, پھر زخموں سے چور. خوب تیز چلایا, ایک چیخ ماری. صحابہ دوڑے ہوئے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکل کر آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ زیاد بے سدھ پڑے ہوئے ہیں زمین کے اوپر. بس یہ ہے کہ جان اب نکلی یا تب نکلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا, حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور زمین پر بیٹھ گئے اور زیاد کے سر کو اپنے ران پر رکھا اور ان کے سر کو سہلانے لگے. زیاد نے اپنی آنکھیں کھول دی. انہیں یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں حضور کو دیکھ رہا ہوں یا میرا سر حضور کی ران پر رکھا ہوا ہے. انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا. کبھی آنکھیں بند کرتے, کبھی آنکھوں کو کھولتے, اس یقین کے لیے کہ یہی نبی ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں. جب انہیں یقین ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگے. اس منظر کو دیکھ کر صحابہ رونے لگے. ہر طرف رونے جیسا ماحول. خود زیاد رونے لگے. پھر اپنی اس ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہا, اللہ کے رسول میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا مرتے دم تک اپنے محبوب کی حفاظت کروں گا. بتائیے میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا یا نہیں؟ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا, زیاد تم نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. حضور ان کی آنکھوں کو بند کرنے لگے تو کہنے لگے, اے رسول خدا, اے اللہ کے رسول, میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری جان نکلے تو آپ کا دیدار کرتے ہوئے نکلے. اے رسول خدا, جب میری جان نکلے تو آپ کا دیدار کرتے ہوئے نکلے. اور کل قیامت کے دن جب اللہ مجھے اٹھائے اور یہ پوچھے کہ زیاد کیسے آئے ہو, کس حالت میں آئے ہو, تو اللہ سے میں یہ کہہ سکوں کہ پروردگار تیرے محبوب کی حفاظت میں جان دے کر آیا ہوں اور ان آنکھوں کو تیرے نبی کا آخری دیدار دے کر آیا ہوں. یہ کہہ کر کے پھر حضور سے کہا, اے رسول خدا, آپ گواہ رہیے گا, اللہ سے کہیے گا کہ اللہ زیاد نے تیرے محبوب کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی. حضور نے فرمایا, زیاد میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ زیاد نے میری حفاظت کے لیے جان دی ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں, یہ بشارت دیتا ہوں, یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ زیاد اللہ تبارک و تعالی بہترین انداز میں تمہارے استقبال کے لیے اللہ نے بہترین انتظامات فرما دیے ہیں. میرے بزرگوں دوستو, اس واقعے کو میں نے اس پس منظر میں عرض کیا ہے کہ جان دینی ہو تو حضور کے لیے دیجئے, سب کچھ لٹانا ہو تو حضور کے لیے لٹائیے, کیونکہ اس دنیا میں ان سے جیسا حسین نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. اور
اگر ان کی خاطر ہم نے اپنی جان قربان کی، ان کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو، تو یاد رکھیے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حسن کی تمام خوبیاں اللہ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی تھی۔ حسن کی تمام خوبیاں حضور میں موجود تھی، حسن کے تمام کمالات حضور میں موجود تھے، ہر قسم کے فضائل حضور کی ذات میں پنہاں تھے، ہر قسم کے مناقب حضور کی ذات سے متعلق تھے، ہر قسم کے محامد اور تعریفیں حضور کے ساتھ میں تھی۔ حضور کی سیرت کامل و مکمل، حضور کی زندگی اکمل و کامل، حضور کامل و مکمل، حضور جیسا با اخلاق اس دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ اخلاق میں سب سے اعلیٰ، آپ صفات میں سب سے ارفع، آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے، آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ امانتوں کو ادا کرنے والے، آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ وعدوں کو پورا کرنے والے، آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنے والے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، ہمیں حضور کی زندگی سننا چاہیے، ہمیں حضور کی زندگی پڑھنا چاہیے، ہمیں حضور کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حضور نے ہمیں کیا بتایا ہے، حضور نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ جیسے زندگی حضور نے گزاری ہے اس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ وقت ہو رہا ہے، بس ایک یا دو سبق آپ کو نبی کی سیرت سے بتا کر کے اب مختصر طور پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بزرگوں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی بنیاد پر غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ان غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہم اپنے گھروں میں ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خاندان میں ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، محلے میں ہماری ایک دوسرے سے عداوت ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، نہ ہم اس سے بولتے ہیں نہ وہ ہم سے بولتا ہے۔ ایک محلے والے چھوڑیے، ایک گاؤں والے آپس میں ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، نہیں چہرہ دیکھنا چاہتے ایک دوسرے کا۔ پوچھا جائے کیوں تو کہتے ہیں اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا، اس نے میرے ساتھ میں یہ معاملہ کیا، اس لیے ہم ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں۔ قربان جائیے سرور کائنات پر، قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس وقت دنیا کے بادشاہ، جس وقت دنیا کے سلاطین یہ اعلان کرتے ہیں جب کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں لاشوں کے انبار لگا دیتے ہیں، وہاں پر کھوپڑیوں کے منار بنا دیتے ہیں اور ان گنت وہاں پر لاشیں بچھا دیتے ہیں۔ قربان جائیے سرکار دو عالم پر۔ اللہ کے رسول نے ایسے موقع پر رحمت کا، شفقت کا، معافی کا اعلان فرمایا ہے جب بادشاہ ظلم پر اتر آتے ہیں۔ کون سا موقع ہے؟ سنتے چلیے۔ فتح مکہ، مکہ فتح ہو گیا، حضور کے ساتھ میں ہزاروں صحابی۔ آج مکہ میں حضور کے سامنے وہ لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے حضور کی گردن پر وہ جھڑیاں ڈالی تھی۔ آج حضور کے سامنے وہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے حضور کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے۔ آج حضور کے سامنے وہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے صحابہ کو خوب تکلیفیں دی تھی۔ آج حضور کے سامنے وہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے سیدنا بلال جیسے صحابی رسول کے سینے پر پتھر رکھا تھا۔ آج حضور کے سامنے وہ لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے سمیہ رضی اللہ عنہا کو بے دردی سے شہید کیا تھا۔ آج حضور کے سامنے وہ ہندہ بھی کھڑی تھی جس نے حضور کے چچا کا پیٹ چیر کر کے کلیجہ کھانے کی کوشش کی تھی۔ آج حضور کے سامنے وہ ابو سفیان بھی کھڑا تھا جو میدان جنگ میں حضور کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ آج صحابہ انتقام سے بھرے ہوئے تھے، ہر ایک کی زبان پر تھا الیوم یوم
मलहमा, आज इंतकाम का दिन है, आज बदले का दिन है। जिन्होंने हम पर जुल्म किया आज हमारी तलवारें होंगी, उनकी गर्दनें होंगी। लेकिन मेरा और आपका सरकार, मेरा और आपका नबी, हमारा महबूब क्या कहता है सुनिए। तारीख कहती है कि जैसी माफी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है आज तक वैसी माफी किसी ने नहीं दी है। हुजूर ने सहाबा से कहा, क्या कहा सुनिए, अल यौम यौमुल मरहमा, कि सुन लो सहाबी रसूल, इन्होंने तुम्हें सताया है, खत्म करो, माफ करो। इन्होंने तुम्हें मारा था, माफ कर दो। इन्होंने तुम्हें सताया था, माफ कर दो। इन्होंने मेरे राह में कांटे बिछाए थे, मैंने माफ किया, तुम भी माफ करो। अल यौम यौमुल मरहमा, आज एक दूसरे पर माफी का दिन है, एक दूसरे पर शफकत और मेहरबानी का दिन है। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, हुजूर ने ऐलान करवा दिया, अंतुमुत तुलका, कि सुन लो ऐ कुफ्फार मक्का, ऐ मुशरिकीन मक्का, तुमने हम पर जुल्म किया था, वो तुम्हारी अदाएं थी, हमने तुम्हें माफ कर दिया। ये हमारी अदा है, हमारे महबूब की अदा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नबी की सीरत हमें ये सबक पढ़ाती है कि माफ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें। आप पर कोई जुल्म करे, इंतकाम का जज्बा बाद में, पहले माफी का जज्बा रखिए। आप माफी का जज्बा अपने दिल में रखेंगे, आप नबी की सीरत को, आप नबी की जिंदगी को, नबी की आदत को अपनाने वाले और नबी के सच्चे आशिक, नबी के सच्चे मुहिब और नबी के सच्चे उम्मती कहलाएंगे। ये पहला सबक है माफ़ी करने का, एक दूसरे के माफ़ करने का, इंतकाम न लेने का जज्बा, ये अपने अंदर पैदा करना चाहिए। तब हमारा यहाँ बैठना मकबूल होगा और फ़ायदेमंद होगा। दूसरी बात अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि 20 तक हुक्म है, दूसरी बात अर्ज़ कर दूँ मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, कि देखिए हम पर मुसीबतें आती हैं, हम पर परेशानियाँ आती हैं, हम पर दिक्कतें आती हैं, हम लाख दुआएं करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। आइए नबी की सीरत से सीखिए कि नबी ने किस तरह से हमें सिखाया है कि मांगना हो तो अल्लाह से मांगिएगा। तारीख ने अल्लाह से पूछा, ऐ परवरदिगार, ये बताइए आपने अपने महबूब को यतीम क्यों पैदा किया, आपने उनके बाप को क्यों उनकी पैदाइश से पहले उठा लिया? तो अल्लाह ने ये कहा ताकि मेरा महबूब मेरा सहारा बने, मैं उसका सहारा बनूं, मेरे अलावा कोई और उसका सहारा न बने। तारीख ने पूछा, ऐ अल्लाह ये बताइए आपने हुजूर की वालिदा को 6 साल की उम्र में क्यों उठा लिया, दादा का साया हुजूर के ऊपर से 8 साल की उम्र में क्यों उठा लिया? तो अल्लाह ने ये कहा ताकि मेरे महबूब को अगर रोटी मांगनी हो तो मुझसे मांगे, उसे गल्ला मांगना हो मुझसे मांगे। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि मेरा महबूब मेरे अलावा किसी और से रोटी मांगे, गल्ला मांगे, पैसा मांगे, उसे जो चाहिए मुझसे मांगे। मेरा महबूब अगर हाथों को उठा देगा मैं पानी बरसा दूंगा, मेरा महबूब अगर बूढ़ी बकरी के थन पर हाथ फेर देगा मैं उसमें दूध ले आऊंगा, मेरा महबूब अगर खिलाफे काबा पकड़ लेगा तो मैं दुश्मनाने इस्लाम से कलमा पढ़वा दूंगा, मेरा महबूब अगर हाथ उठा देगा तो मैं वो चीज अता करूंगा जो मेरे महबूब को चाहिए। तो मेरे बुजुर्गों, हमारे नबी की सीरत से दूसरी बात जो पता चलती है, जो सबक पढ़ते हैं हम, जो पाठ पढ़ रहे हैं, वो ये कि आपको कुछ भी चाहिए तो अल्लाह से मांगिए, अल्लाह के अलावा किसी और से ना मांगिए। हुजूर ने बताया कि आदम ने किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा। नूह ने कश्ती में किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा। इब्राहीम ने जलती हुई आग में किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा। यूनुस ने मछली के पेट में किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा। मूसा ने फिरौन के सामने किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा। इस्माइल ने छुरी के नीचे किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा। ईसा ने यहूदियों के सामने किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा। और हुजूर ने भी हर वक्त अगर किसी को पुकारा तो अल्लाह को पुकारा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमें पुकारना हो तो अल्लाह को पुकारिए। एक वाकया अर्ज करके बात को खत्म करूं कि देखिए मेरा महबूब किस तरह अल्लाह से मांगता है, वैसे मांगने का सलीका और ढंग हमें भी सीखना चाहिए। ग़ज़वा बदर
پہلی جنگ ہے جو مسلمانوں کی مشرکین مکہ سے ہوئی۔ مسلمان 313، کفار اور مشرکین 1000۔ مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، بھوکے ہیں، بے سر و ساما ہیں، نہ گھوڑا ہے نہ اونٹ ہے، نہ تلوار ہے نہ بھالا ہے، بس لاٹھیاں لیے ہوئے ہیں، چند کے پاس تلواریں ہیں، انتہائی کمزور ہیں، قسم پرسی کی حالت میں ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس خوب اسلحے ہیں، ان کے پاس خوب گھوڑے ہیں، ان کے پاس اونٹ اچھے خاصے ہیں، تعداد میں زیادہ ہے۔ بتائیے ادھر 1 ہو ادھر 10 اور 100 ہو، کون جیتے گا؟ جدھر زیادہ ہوگا ادھری والا جیتے گا۔ تو یہی تاریخ بھی یہی کہتی، فلسفہ بھی یہی کہہ رہا ہے، عقل بھی یہی کہہ رہی ہے، جیتنا اسے چاہیے جو زیادہ ہوگا، لیکن جیتنا کون ہے؟ آئیے قرآن کی زبانی بتا دوں۔ اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا، فوراً سجدے میں گر گئے اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد ابدا۔ اے اللہ یہ 313 نہتھے، بے سر و ساما، ڈھنگ کا کپڑا نہیں، ڈھنگ کا ان کے پاس سامان نہیں، ڈھنگ کے اسلحے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آج اگر یہ 313 یہاں کام آ گئے، یہاں شہید ہو گئے، یہاں مر گئے، اے اللہ اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، اے اللہ مدد فرما۔ تو اللہ کے رسول نے اس مشکل حالت میں بھی کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے مدد مانگی۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ اس طرح سے اللہ کے رسول رو رو کر کے مانگ رہے ہیں تو صدیق اکبر کو رونا آ گیا، وہ فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ اٹھ جائیے، سجدے سے اپنی پیشانی اٹھا لیجئے، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ پھر کیا تھا؟ جبرائیل آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ سنیے، فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ ببدر، کہ سن لو مسلمانوں یہ مزدہ، یہ خوشخبری، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، نبی کی سیرت، نبی کی زندگی سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہمیں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں اللہ عطا نہیں کرتا ہے۔ مجھے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، وہ آپ سے بتا دوں کہ فرشتوں نے اللہ سے یہ پوچھا، اے اللہ جب تیرے نیک بندے تجھ سے مانگتے ہیں تو تو ان کو دینے میں دیری کرتا ہے، اور جب کوئی تیرا نافرمان بندہ جو تجھے مانتا ہی نہیں ہے وہ مانگتے ہیں تو تو فوراً عطا کر دیتا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا، اللہ نے کہا فرشتوں جب نافرمان بندہ، مجھے انکار کرنے والا، مجھے نہ ماننے والا جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو اس کا یہ مانگنا مجھے پسند نہیں آتا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اس کو دو تاکہ دوبارہ وہ مجھ سے نہ مانگے، اس کی آواز مجھ تک نہ پہنچے، اس لیے میں فوراً دے دیتا ہوں۔ لیکن جب میرا بندہ مومن مسلمان مجھ سے مانگتا ہے، اس کا مانگنا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ بار بار وہ مجھ سے مانگے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، آپ ایک بار اللہ سے مانگیں گے، پھر اور نہیں ملا دوبارہ اللہ سے مانگیں گے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ چاہتا ہے کہ آپ کا رشتہ اپنے آپ سے جوڑے رکھے، اور اللہ آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے، تبھی بار بار وہ یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور مجھ سے اپنا رشتہ جوڑے رکھے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، اس دنیا میں کوئی ذات اگر اتباع اور فالو کیے جانے کے قابل ہے تو وہ حضور کی ذات ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فالو پر اللہ نے مہر لگا دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ بااخلاق حضور ہیں، اس لیے حضور کی سیرت اپنائیے، نبی والا بنیے، نبی کا امتی بنیے، پکا سچا امتی بنیے۔ اور میرے بزرگوں،
نبی نے جیسی زندگی گزاری ہے ہم بھی ویسی زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگے گا، حضور ہم سے محبت کرنے لگیں گے، پوری دنیا ہم سے محبت کرنے لگے گی۔ شرط یہ ہے حضور کی زندگی پڑھیے اور دیکھیے حضور نے کیا کہا ہے اور کیسے حضور نے زندگی گزاری ہے، اس طرح سے اپنی زندگی گزاریے۔ اور آج کی اس مبارک محفل اور مجلس کا جو انعقاد کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کے ساتھ میں حضور کی اتباع اور حضور کے نقش قدم پر چلنے کا جو ایک جذبہ ہے وہ جگ جائے، وہ پیدا ہو جائے اور ہم حضور کی زندگی کو اپنانے لگے، حضور کی زندگی پر چلنے لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔